السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہند کو عامل میں خوش آمدید۔ مضبوط آثار کی نشانیاں یعنی کہ سرکل چلہ کشی کے دوران اس کی مضبوط آثار کی نشانیاں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آثار کے اندر پڑھائی کے دوران جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں جو کہ روزمرہ زندگی میں آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں مگر آپ کو بتانے والا کوئی نہیں ہے، یہ اچھی ہیں یا بری ہیں۔ مکمل ویڈیو دیکھ کر جائیں، آپ کو بہت انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ مضبوط آثار کا طریقہ بھی بتایا جائے گا، اور جو تبدیلیاں چلہ کشی کے دوران آثار کے اندر رونما ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، اچھی ہیں یا بری ہیں، یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہند کو عامل میں خوش آمدید۔ جس موضوع پہ بات کرنے لگے ہیں وہ ہے مضبوط آثار کی نشانیاں۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ہم کون سا چلہ کشی کر رہے ہیں اور کس شخص سے لے کر رہے ہیں۔ استاد محترم کتنے پاورفل ہیں، پیر و مرشد سے کر رہے ہیں، ان کی روحانی طاقتیں کیسی ہیں، پوری ڈیٹیل جاننے کے بعد جب آپ نے اپنے دل کو تسلی دے لی کہ اب اگر اللہ نہ کرے مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو میرے پیر و مرشد یا میرے استاد محترم میری ہیلپ کریں گے۔ یہ سب کچھ آپ کو ہند کو عمل میں اس لیے وضاحت کی جاتی ہے تاکہ آپ احباب کسی جگہ جا کے پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سب سے پہلے جیسا کہ ہر ویڈیو میں آپ کو چارٹ دکھایا جاتا ہے جس کے آپ کے نام کا پہلا حروف موجود ہوتا ہے، اور آپ نے اس حساب سے اپنا نقوش لکھ کے اپنے پاس رکھنا ہوتا ہے۔ یہاں پہ مضبوط آثار آپ کو جو بتائیں گے وہ دو طریقوں سے ہے۔ نمبر ایک، آپ چلہ کشی کرتے ہوئے مضبوط آثار کیسے لگائیں گے۔ دوسرا یہ ہے دن بھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے آپ کے ساتھ آثار کی نشانیاں موجود رہیں، تو اس سلسلے میں ہم نے آپ کے ساتھ ان جو عظمت آپ کے ساتھ بیان کی جائے گی اس کا نقوش آپ کو دے دی ہے، جس کی تعداد 21,307 ہے۔ کل حروفوں کی تعداد 21,307 ہے۔ آپ جو نقوش آپ کو اپنی سکرین کے سامنے نظر آ رہے ہیں مضبوط آثار کے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اور خاص طور پہ چلہ کشی والے حضرات کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہیں۔ کیوں کہ یہ چیز آپ کے پاس جب ہوگی، نقوش موجود ہوں گے، تو انشاءاللہ رب کے حکم سے کم پڑھائی ہوگی اور زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ ابھی ایک شخص ہے، اس کے جیب میں پیسے ہیں، تو جب تک اس کی جیب میں ہیں تب تک تو ٹھیک ہے، اگر کسی اور کے شاپ والے کو دے دیتا ہے تو اس کے پیسے وہ ختم۔ اسی طرح وہ جب واپس کرتا ہے پیسے، آپ نے لگا دیا، کچھ اماؤنٹ دے دی اسے، کچھ آپ نے واپس لے لی، جو واپس آ گئی پھر وہ آپ کی۔ یہاں پہ مثال دینے کا یہ مقصد یہ ہے کہ جب آپ نقوش آپ کے پاس ہوگا، مثال دینے سے مراد یہ جب نقوش آپ کے پاس ہوگا تو آپ ایک دفعہ ہی پڑھائی کریں گے، دو دفعہ بھی کریں گے، تین دفعہ بھی کریں گے، تو فائدہ آپ کو انشاءاللہ رب حکم سے ایک بار ہی پڑھنے سے ہو جائے گا، مگر نقوش آپ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ آپ آتشی ہیں تو آپ آتشی نقوش لکھ کر پیچھے اپنا نام اپنی والدہ کا نام لکھ کے اپنے بازو پہ باندھ لیں گے اور خوشبو لگا لیں گے۔ یہاں تک ہو گیا۔ آپ بادی ہیں تو اسی طرح آپ نے ایک نقوش لکھ کر فوٹو کاپی کروا کے یا لکھ کر آپ نے اپنے بازو پہ باندھ لینے اور خوشبو لگا لینی ہے۔ اگر آپ آبی ہیں تو اسی طرح آپ نے نقوش لکھ کر اپنے بازو پہ باندھ لینا ہے، خوشبو لگا کے پیچھے اپنا نام اپنی والدہ کا نام۔ اگر آپ خاکی ہیں تو اسی طرح آپ نے بنانے ہیں 9 خانے، تمام احباب اسی طرح ہی 9 خانے پہلے بنائیں گے۔ بنانے کے بعد جہاں لکھا ہوتا ہے آتشی آبی بادی خاکی، وہاں پہ ہم نے لکھنا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جبرائیل، میکائیل، عزرائیل اور اسرافیل، بڑے چاروں فرشتوں کے نام لکھنے ہوتے ہیں۔ اور دیکھیں جہاں پہ آپ کو نقوش کے اندر چالیں مختلف ہیں، آتشی چال اوپر والی لائن درمیان والے خانے سے شروع ہو رہی ہے، بادی چال بائیں جانب درمیان والے خانے سے شروع ہو رہی ہے، اور آبی چال دائیں جانب درمیان والے خانے سے شروع ہو رہی ہے، خاکی چال سب سے نیچے خانے میں آ کر لائن میں آ کر درمیانی حصے سے شروع ہو رہی ہے۔ یہ چال کا جاننا آپ کا بہت ضروری ہے۔ جو شخص ان چالوں کو سمجھ گیا اس کا کبھی بھی وہ خواہ عامل ہے کہ نہیں ہے، جب بھی وہ کبھی نقوش لکھے گا یا لکھ کر دے گا 100% کام کرے گا۔ آپ نے جب دیکھنا ہے کسی کو، آپ نے ایک شخص ہے کسی کو اوپر جنات کی حاضری ہے، ایسے مسئلے مسائل ہیں، آپ اثار کے لیے اس کو یہ بھی نقوش دے سکتے ہیں، مگر آپ نے اس کا نام دیکھنا ہے پہلے چارٹ میں کہ اس کا نام ہے کیا۔ جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا نام آتشی ہے تو آپ آتشی نقوش اس کو لکھ کر دے دیں، اس کے پیچھے اس شخص کا نام، اس کی والدہ کا نام لکھ کے دے دیں، اور انشاءاللہ رب حکم سے اس کا آثار مضبوط ہو جائے گا۔ اور ساتھ میں آپ اسے کہیں کہ اس کے اوپر 100 دفعہ درود پاک پڑھے
مگر آپ احباب کے لیے نہیں، آپ کسی کو دیں گے تو درود پاک پڑے گا، آپ کے لیے جو آگے عظمت آ رہی ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جو شخص فوٹو کاپی کروانا چاہے نقوش کو کروا سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کہے کہ ہم گھر سے باہر نہیں جاتے ہیں یا فوٹو کاپی کروانے پہ کوئی کہے گا کہ یہ بہت بڑا جادوگر ہے یا اس طرح کے معاملات آج کل جیسے ہماری آنکھوں کے سامنے آتے ہیں، تو ہم نے آپ کے لیے آسانی کر دی ہے۔ ہندکو عامل میں یہی خاص ہماری جو کاوشیں آپ کے ساتھ وہ یہ ہیں کہ آپ کو نقوش سمجھانا مقصد ہے۔ بہت سارے احباب ہیں مختلف طریقوں سے نقوش لکھتی ہیں، مگر ہمارا جو طریقہ ہے وہ انتہائی آسان ہے۔ آپ کو بڑے نقوش اس لیے نہیں دیتے ہیں کہ آپ کا ذہن کہیں دائیں بائیں نہ ہو جائے، نقوش غلط نہ ہو جائے، اس لیے آپ کو 9 خانوں والا نقوش، جس کو 15 والی چال بھی کہا جاتا ہے، آدم اور حوا کا نقش بھی کہا جاتا ہے، یہ جو 15 والی چال ہوتی ہے اس کو آدم اور حوا والا نقش بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں آپ نے 9 خانے بنا لینے۔ 9 خانے بنانے کے بعد آپ نے آتشی جہاں پہ لکھا ہوتا ہے وہاں پہ آتشی بادی آبی جہاں پہ لکھا ہوتا ہے وہاں پہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنی ہے۔ چاروں سائڈوں بڑے فرشتوں کے نام لکھنے ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرائیل اور اسرافیل۔ آپ دیکھیں یہ آتشی چال سے لکھا جا رہا ہے تو اس کے جو اوپر والی لائن ہے درمیانی حصے سے یہ شروع ہو رہا ہے۔ اگر کوئی شخص نقوش لکھتے ہوئے چال اس کی آگے پیچھے ہو گیا، نقوش کو ضائع کر دیں، سائڈ پہ رکھ دیں، دوسرا لکھیں۔ اب یہاں پہ سمجھنے والی بات ہے، آپ نے 9 خانے بھی بنا لیے، بسم اللہ بھی لکھ لی اور چاروں سائڈوں فرشتوں کے نام لکھے۔ اب نقوش ہم نے پر کیسے کرنا ہے؟ پر کرنے کے لیے آپ کے پاس جواب ہونا ضروری ہے کہ آپ جو نقوش پر کر رہے ہیں آیا کہ اس کے لاسٹ پہ کل عدد ایک جیسے ہی بن رہے ہیں۔ اگر کل عدد ایک جیسے بن رہے ہیں پھر تو سمجھ آتی ہے کہ ٹھیک ہے نقوش، اگر نہیں بن رہے تو سمجھیں نقوش غلط ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ اگر ہمارا نقوش یہاں پہ ٹھیک ہوا، ہمارا نقوش یہاں پہ ٹھیک ہوا تو ہمارے پاس جو ہمارے کل عدد ہے نا 21,307 وہ ہی آخر میں آنے چاہیے۔ اگر وہ نہیں آ رہے تو سمجھے ہمارا نقوش غلط ہے، بے شک وہ ہندکو عامل نے ہی کیوں نہ لگایا ہو۔ آپ اسکرین شاٹ دیں گے، ہم اس کو نقوش کو دوبارہ ٹھیک کر کے آپ کو دیں گے۔ پہلی بات ہے انشاءاللہ ایسا مسئلہ مسائل نہیں ہوگا، مگر پھر بھی بحیثیت انسان غلطی ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ ہم روشنی ڈالیں گے، کل عدد کتنے ہیں ہمارے پاس، عظمت کے کتنی عدد نکلیں، 21,307۔ کسر جو چل رہی ہے وہ چل رہی ہے 6 سے 7 والے خانے میں 2 کی کسر ہے، 6 سے 7 والے خانے میں 2 کی کسر ہے۔ یہاں پہ آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ جو 21,307 ہے اس میں سے ہم نے 24 مائنس کرنے ہوتے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی نقوش ہوتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ 24 مائنس کرنے ہوتے ہیں۔ کوئی احباب ہے باقی بکسوں میں کہیں 12 کر رہے ہیں، وہ ان کا ایک اپنا اپنا طریقہ ہے، مگر ہمارے یہاں آپ کو آسانی کے لیے شارٹ 2 فارمولے بتائے جاتے ہیں۔ کل عدد میں سے 24 مائنس کرنے، جو پیچھے بچ جائیں ان کو 3 پہ تقسیم کرنے ہیں۔ اب جیسے کہ ہم نے 24 مائنس کی 21,283 بچ گئے، 21,283 کو ہم نے 3 پہ تقسیم کیا تو ہمارے پاس کتنا بچ گیا، 7,094 بچ گیا۔ اب یہ جو بچ گیا یہ 3 حصوں میں بچا ہے ہمارے پاس۔ اگر جب 3 حصوں میں بچ جائے کیونکہ ہمیں نقوش پر کرنے ہیں 7,094 کا، تو اب یہ جو لفظ آگے 7,094 اس کا ہم نے نقوش پر کرنا ہے۔ اب یہ 3 حصوں میں جب تقسیم ہو جائے اس پہ کچھ پوائنٹ بچ جائیں یا 1 2 بچ جائے اس کا آپ نے پیچھا نہیں کرنا، ہم نے دیکھنا ہے تقسیم ہو گئی عدد، بس بات ختم بس۔ اب یہاں پہ یہ سمجھنے والا کلیہ یہی تھا جو آپ کا تھا۔ 6 سے 7 والے خانے میں کسر 2 کی ہے، کسر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ 2 لفظ بیچ میں چھوڑ دینے آپ نے، اس کو کسر کہتے ہیں۔ ڈیلیٹ کر دینے، ختم کر دینے، کھا جانے، چھلانگ مار جانے، یہ وہ چیز ہوتی ہے جس کو کسر کہتے ہیں۔ اب آپ نے جو سب سے چھوٹا عدد ہے، کسی کو کسر نہیں سمجھ آتی ہے تو جو سب سے چھوٹا عدد ہے، سب سے چھوٹا عدد جو ہے آپ نے اس کا نقوش سب سے پہلے لکھنا ہے، پھر اس سے بڑا عدد، 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 اس طرح آپ نے نقوش پر کر لینے۔ کوئی احباب اسے عربی حروفوں میں لکھنا چاہے، اپنی اپنی زبانوں میں لکھنا چاہے تو لکھ سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ لازمی نہیں آپ انگلش ہی میں لکھیں گے۔ یہ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے یہ عدد لگائے جاتے ہیں تاکہ آپ کو وضاحت ہو جائے کہ یہ واقعی جلدی جلدی سے آپ کی آنکھیں اس چیز کو کیلکولیٹ کر لیں۔ اگر دوسری طرح لگائے جائے بہت سی عدد ہیں جو عربی لفظ ہیں وہ آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے، پھر آپ ان کو بیٹھے دن پورا دیکھتے رہیں گے، یہ 6 ہے، یہ 4 ہے یا 2 ہے، کنفیوزنگ ہو جائے گی آپ کو۔ اب یہاں پہ آپ کو 3 سٹیپ سمجھا دی ہیں۔ سب سے پہلا سٹیپ تھا چارٹ دیکھنا، دوسرے سٹیپ میں آتشی بادی آبی نقوش لکھ کر یا فوٹو کاپی کر کے اپنے پاس رکھنا، تیسرے سٹیپ میں آپ کو سکھایا گیا ہے کہ نقوش لکھتے کیسے ہیں، اس کے کل عدد کتنے ہیں، 24 مائنس کرنے ہیں، 3 کے اوپر تقسیم کرنے ہیں تو آپ کی بات بن جائے گی، آپ کا نقوش تیار ہو جائے گا۔ اب جب نقوش تیار ہو جاتا ہے یا کسی جگہ بک سے بھی آپ دیکھتے ہیں اس کے پہلے لائنیں جمع کریں۔ اگر لائنیں جمع ٹھیک ہو رہی ہیں
ایک لائن کا بھی وہی عدد آ رہے ہیں، دوسرے کے، تیسرے کے، چوتھے کے، پانچویں کے بھی، تو پھر سمجھے کہ نقوش ٹھیک ہے۔ اگر لائن کے عدد ٹھیک نہیں آ رہے تو اس نقوش کو کبھی بھی لکھنے کی کوشش مت کریں۔ جو احباب آدسی یا بادی یا آبی خاکی ہے وہ اپنے نام کا ہی نقوش لکھے گا۔ آپ یوٹیوب سے دیکھتی ہیں فلاں نقوش لکھ لو محبت کا، فلاں کو زیر کرنے کا نقوش، فلاں پر ہی حاضر کرنے کا نقوش، پہلے آپ خود دیکھیں آپ کیا ہیں، اس کے بعد نقوش کو ہاتھ ڈالیں۔ اگر وہ اچھی نقوش ہے، آپ آبی ہیں بادی ہیں، تو آپ کسی کام کرنی ہے وہ کوئی نقوش، بے شک وہ 1 سیکنڈ میں پری کیوں نظر ہوتی ہو۔ یہاں پہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو عظمت آثار مضبوط کے لیے ہم نے لکھی ہے اسکرین پہ، وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ جب آپ آثار لگائیں گے، پہلے آپ نے نقوش کر لیا، لکھ لیا، دن کو خوشبو لگا لی، اس کو بازو پہ باندھ لیا۔ اب اس کے بعد رات کو پڑھائی کے دوران آپ نے 3 مرتبہ اس عظمت کو دہرانا ہے۔ آیت الکرسی کا جو آثار ہے آپ نے 3 مرتبہ اس کو دہرانا ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے پڑھ لیا، آپ نے چاروں طرف دائرہ کر لیا، سرکل کر لیا، دم کر لیا اپنے اوپر بھی۔ اب آپ جو مرضی یہ پڑھ سکتے ہیں۔ بیٹھے دائرے کے اندر، سب سے پہلے دائرے میں آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے؟ وضو آپ کا پہلا کام۔ دوسرا کام آپ نے دائرے میں جا کے جا نماز بچھا دی۔ جا نماز بچھانے کے بعد اب آپ نے سرکل لگانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نوافل جو بھی کام کرنے ہیں بعد میں کرنا ہے۔ اب سرکل لگانے کے لیے اس سے مضبوط آثار نہیں ہے کوئی بھی۔ مضبوط آثار ہے آپ جو آپ کے بازو پہ نقوش بندھا ہوا ہے، ایک تو وہ ہو گیا۔ دوسرا اب آپ نے 3 دفعہ اس مضبوط آثار کو پڑھنا ہے بسم اللہ کے ساتھ۔ پڑھ لیا آپ نے، اب آپ نے سرکل گھما لینا ہے، اپنے اوپر بھی دم کر لینا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے جب بھی آپ نے کوئی عمل شروع کرنا ہو تو پہلے 2 رکعت نماز نفل حاجت ضرور پڑھیں گے۔ زندگی موت کا پتہ نہیں ہوتا ہے، یہ بہانہ بن جاتا ہے۔ موت آئی ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں چلے میں بیٹھا ہوا تھا بندہ مر گیا جی۔ موت اس کی اسی وقت آنی تھی، یہ بہانہ بننا تھا کہ آپ نے مرنا تھا، تو بہانہ کیا بن گیا جی؟ یہ جی چلے میں بیٹھا ہوا تھا۔ حتیٰ کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی لیے آپ نے 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھ لینے ہیں تاکہ ہر وہ چیز اس میں کور ہو جائے۔ آپ نے اپنے حق میں دعا کر لینی ہے کہ میرے رب عزوجل میں یہ کام کر رہا ہوں، مجھے اس میں کامیابیاں عطا فرما۔ یہ تیسرا کام اب آپ کا ہو گیا۔ پہلا کام آپ کا تھا وضو، دوسرا کام جا نماز بٹھا لی، تیسرا کام آپ نے سرکل لگا لیا، چوتھا کام اب آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو 24 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 25 نہ ہو 23 نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 19 مرتبہ پڑھنا ہے، 20 نہ ہو 18 نہ ہو۔ 2 چیزیں ہوگی۔ تیسری چیز یہاں پہ ہوگی یا حضرت پاک ہوگا، 21 دفعہ ہوگا، 41 دفعہ ہوگا، 7 دفعہ ہوگا، 3 دفعہ ہوگا۔ یہ ہو گیا۔ اب آپ نے جو پڑھائی شروع کرنی ہے وہ آپ بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، تھک گئے ہیں تو کھڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس میں ممانعت نہیں ہے کہ آپ بالکل بیٹھے ہی رہیں، بس نہیں، تھک جاتے ہیں تو کھڑے ہو جائیں۔ یہ آپ کو کوئی چیزیں باتیں نہیں بتائے گا بندہ، کیونکہ ہر بندہ یہ کہے گا جان چھڑانے والی بات کرتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جی آپ نے بیٹھ کر رہی ہے، کھڑے ہو کر رہی ہے۔ اب ایک بندہ رات ساری 2 گھنٹے 4 گھنٹے کھڑا نہیں رہ سکتے۔ جہاں پہ اب آپ نے کرنا یہ ہے، جب آپ تھک جائیں بیٹھ کے، کھڑے ہو کے پڑھائی کریں، کھڑے ہو گئے ہیں تھک گئے ہیں بیٹھ کے پڑھائی کر لیں۔ پہلا آپ کا جو ٹینشن ہے وہ حل ہوگی۔ اب بہت سارے احباب نے پوچھا یہ ہے کہ سرکل میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو رونما ہوتی ہیں، جو کہ ہمیں کیسے پتہ چلیں گی اچھی ہیں یا بری ہیں؟ سب سے پہلے اونگ کا آنا، نیند کا جھٹکا لگنا، یہ کیسا ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی یہ نہیں آنا چاہیے، جی سستی ہے آپ کی۔ نہیں، ہمارے مشاہدات میں یہ ہزاروں مرتبہ کروڑوں مرتبہ یہ چیز شامل ہے۔ اونگ آنا یہ آپ کے لیے بیسٹ آپشن ہے۔ اس 1 سیکنڈ کے اندر جو آپ پڑھائی کر رہے ہو اس میں پورا راؤنڈ لگ جاتا ہے، پورا چکر لگا لیتے ہیں اس کا۔ کیسے کہ جو آپ نے ذہن میں آپ کی چیزیں ہوتی ہیں نا، آپ کی ان 1 سیکنڈ کے اندر وہ ایک جھٹکا جو ہوتا ہے نا، آنکھیں بند ہوتی ہیں 1 سیکنڈ کے اندر، اس میں آپ ان چیزوں سے باتیں بھی کرتی ہیں، اور باتیں بھی اتنی ہوتی ہیں جو گھنٹوں کے حساب سے ہوتی ہیں۔ جب بندے کی آنکھ جھٹکا ختم ہوتا ہے، نیند کا اونگ جب ختم ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو میں ادھر بیٹھا ہوں جی، تو پتہ چلتا ہے میں دنیا ساری بھی گھوم کے آ گیا ہوں۔ اونگ کا آنا انتہائی زیادہ اچھا ہے، وہ بھی عملیات کی فیلڈ میں۔ جس کو اونگ نہیں آتی ہے، جھٹکا نہیں لگتا ہے، اس کو مشاہدات ہی نہیں ہونا ہے۔ پھر براہ راست آپ کو مشاہدات ہوں تو آپ کی جان نکل جائے۔ ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں جی ہمیں پری نے بلانا ہے، جی ہم نے بھوت کو بلانا ہے، جی ہم نے موکل کو بلانا ہے، جی ہم نے جنات کو بلانا۔ آپ ان کی ہیبت جو ہے نا وہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ کلیئر ہے، آپ کو کلیئر کٹ بتا رہے ہیں۔ یہ آپ کی جو بڑی بڑی باتیں ہیں نا، یہ بالکل منہ سے ہی اچھی لگتی ہیں بس۔ جب آپ احباب کسی چیز کا دیکھ لیتے ہیں رات کو تنہائی میں، آپ کو کہا جائے نا کہ تنہائی میں کام کرنا ہے، رات کو چھت پہ بیٹھ کے، آپ کو پتہ ہے سوچ کیا ہوتی ہے؟ وہ جی ساتھ والا کمرہ ہے، ساتھ والے جو گھر والے ساتھ میں ہیں تو میں دوسرے کمرے میں پڑھ لوں۔
آپ کو پتہ ہے نا میں مر گیا تو اٹھا ہی دیا تو صحیح نا. مزہ آتا ہے آپ اپنے اندر اتنی کوالٹی پیدا کریں کہ آپ کو ڈر آپ کے پاس نہ آئے. ڈر آپ کی نس نس میں بسا ہوتا ہے اور آپ کر رہے ہوتے ہیں جنات کی حاضری کا عمل جی. یہ جو لوگ پریوں کا وظیفہ کرتے ہیں نا، پریوں کے وظیفوں میں 100% کامیابی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر 200% ہیبت ناک ہوتی ہیں شروع میں آتے ہی. آپ یہ مت سمجھیں کہ پرے کی حاضری ہوگی تو وہ آگے آرام سے کہے گی جی علی جناب بتائیں جی ہم آپ کو کیا کام کریں. جب بھی کسی کوئی چیز انڈر کمانڈ آتی ہے پہلے اچھا اس کو لڑزاتی ہے، پھر اس کی وہ رونگٹے کھڑے کرتی ہے، بندہ پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی کوئی چیز آ گئی ہے. یہاں پہ آپ کو جو بتانا مقصود ہے، آپ پڑھائی کر رہے ہیں، ٹھک کی آواز آ جاتی ہے، آپ کے بال کھڑا ہو جاتا ہے جسم پہ، اب وہ آ گیا جی. تو آپ خدا کے بندوں سے بلا رہے ہو نا. وہ چیزیں آپ کے جیسے آپ نے پڑھائی بسم اللہ کے بعد درود شریف کے بعد شروع کی، وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں سرکل کے باہر ساری، ٹھیک ہے نا. جیسے پڑھائی شروع کی سرکل کے باہر چیزیں موجود ہوتی ہیں. آپ کو وہ اپنا اس لیے نہیں دکھاتی ہیں کہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا، آپ مر جاتے ہیں تو قیامت والے دن جنات اور انسانوں سے حساب لیا جائے گا. اگر کہ کوئی جنات کسی کو ہیبت دکھاتا ہے، اپنی ڈرونی شکل دکھاتا ہے، بندہ مر گیا تو قیامت والے دن اس جنات سے حساب ہوگا. اس لیے وہ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کا جو ہے نا وہ گناہ اپنے سر ڈالیں. اس لیے وہ کہتے ہیں کوشش کریں کہ سائڈ پہ رہیں، اگر اس لاسٹ میں کامیابی ہوگی تو اس کے سامنے آ جائیں گے، نہیں تو اس کا کام کرتے رہیں گے، بس اتنا کافی ہے اس کے لیے. اب جب آپ نے وظیفہ شروع کر لیا، مین چیز جو آپ کے اوپر آ گئی ہے وہ کیا ہے؟ جیسے پڑھائی شروع ہوتی ہے تو آپ کا دل ابھی مطمئن ہو رہا ہے کہ وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، مجھے آوازیں آ رہی ہیں، مجھے خوشبو آ رہی ہے، اور بہت سارے احباب کو سمیل بھی آتی ہے. یہ بھی ایک حصہ ہے اس چیز کا، ٹھیک ہے نا. جو 900 چیزیں جب پاس آ رہی ہوتی ہیں تو ان کی سمیل آتی ہے. ساتھ میں ایک طرف سے آپ کو منہ کر رہے ہیں، دائیں طرف خوشبو آ رہی ہے، بائیں طرف کر رہے ہیں سمیل آ رہی ہے. یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں، یہ چیزیں دونوں موجود. جب آپ چلا کشی کرتی ہیں چیزیں دونوں موجود ہوتی ہیں. دیکھتی ہیں یہ کس طرف مائل ہوتا ہے بندہ. جیسے ہی آپ چلا اگر شروع کرتے ہیں درمیان میں جاتی ہے تو آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب آپ کو بڑے پریشانی ہو جاتی ہے کہ اب وضو ٹوٹ گیا، اب باہر نکلوں گا تو مجھے لگتا ہے کہ چیزیں موجود ہیں، ٹھک ٹھک کی آوازیں بھی آ رہی تھیں، خوشبو بھی آ رہی تھی، سارے معاملات تھے، مجھے لگتا ہے چیز موجود ہے. بے شک چیز موجود ہو، آپ نے آرام سکون سے وہاں سے آیت الکرسی شریف پڑھ کے، بسم اللہ شریف پڑھ کے، پاؤں پیچھے کر کے آرام سے اپنا دائرے سرکل سے باہر نکلیں. وہ کچھ بھی نہیں کہتے، وہ اپنی جگہ بیٹھے رہیں گے. آپ نے جانا ہے بغیر بات کیے وضو کا، پھر آیت الکرسی شریف پڑھ کے پھر سرکل کے اندر آنے، اسی جگہ سے آپ نے وظیفہ اپنا سٹارٹ کر لینا ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کامیابی نہیں ہوتی ہے، بندہ پڑھ رہا ہو اللہ کے نام، بندہ پڑھ رہا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بندہ کہ مجھے کامیابی نہیں ہوتی ہے، یہ پھر بندہ اپنے آپ کے اندر دیکھے نا، نسخ دیکھے کہ میں پورا دن کرتا کیا ہوں، میری ایکٹیویٹی کیا ہے، میں کس کے ساتھ کیسی باتیں کرتا ہوں، تمیز میرے اندر ہے نہیں ہے، رام لال کی ہے نہیں ہے، گالی گلوچ کی ہے نہیں ہے، آنکھوں سے میں کتنے دن کو زنا کر رہا ہوں. یہ ساری چیزیں آپ اپنے اندر دیکھ کے نا پھر آپ بات کریں کہ اب میرے جنات یا موکل میرے پاس آئیں. 70 انسان ہوں تو ایک جنات کی طاقت بنتی ہے. 70 انسان ہو تو ایک جنات کی طاقت بنتی ہے. 70,000 جنات ہوں تو ایک دیو کی طاقت بنتی ہے، اور 70,000 دیو ہوں تو ایک موکل کی طاقت بنتی ہے. موکل اتنی عظیم اور اچھی شخصیت ہے کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہے. جن احباب کے پاس ہیں یہ وہ بخوبی علم ہے ان کے پاس، ٹھیک ہے نا. پلک جھپکنے سے پہلے یہ کام کرتے ہیں، مگر پلک جھپکنے سے پہلے یہ کام تب کریں گے جب آپ کے اندر نیک نیتی ہوگی. تو اب بہت سے ہم اولیاء کرام کی بات کرتے ہیں، کئی بار ہم کہتے ہیں کہ ہمارے مرشد پاک آج ہم سے ملنے کے لیے آئے تھے جی، تو ایکچوئل میں وہ مرشد پاک نہیں ہوتے ہیں، وہ موکل ہوتے ہیں جو آپ نے رات کو دعا کی ہوتی ہے، یا میرے مرشد اس طرح رب کے حکم سے میری مدد فرمائیں اور یہ میرا کام ہو جائے. اب وہ موکل مرشد کی صورت میں صبح آ جاتے ہیں جی، گھومتے پھرتے ہیں جی، اچھا جی یہ کام تھا وہ کام تھا، ہو گیا جی. آپ جب ایکچوئل میں مرشد پاک آتے ہیں مہینے بعد، 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد جب آپ کے پاس آتے تو آپ نے کہا جی مجھے مرشد پاک آپ تو کل پرسوں تو آئے تھے، مہینہ پہلے تو آئے تھے. اب ان کو تو پتہ ہوتا ہے کہ میں نہیں تھا، جو روحانی قوتیں ہیں میری وہ دار و مدار میرے مریدوں کے ساتھ چلا رہی ہیں. ایسے تمام اولیاء کرام جو گزر چکے ہیں، جو موجود ہیں، سب کے ایسے ہی ہوتا ہے. مگر کیا ہے کہ انہوں نے لوگوں نے محنتیں کی ہیں. ہم 41 دن وظیفہ پڑھ لیتے ہیں تو پہاڑ ہم سے ٹھما نہیں جاتا. ہم کہتے ہیں بس ابھی جو پہاڑ گرے گا اس کو ہاتھ رکھیں گے یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. جو بھی عمل آپ نے پڑھنا ہے، اگر کامیابی ہونی ہو تو 771 مرتبہ بھی پڑھیں تو ہو جاتی ہے 41 دن تک. نہیں ہونی ہوتی ہے تو 7 لاکھ مرتبہ پڑھیں تو نہیں ہوتی ہے کامیابی. مگر موکل سے کام لینے کا طریقہ یہ ہے، 50 دن کے بعد آپ ان کو کام کہہ سکتے ہیں، وہ آپ کو کام کریں گے. 21 دن عمل آپ نہ پڑھیں.
اب جب مضبوط آثار آپ کا بن گیا، اب آپ کو ٹینشن نہیں ہے، اب آپ اس میں بیٹھیں آرام سے اپنا کام ختم کریں، ختم ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا جو بھی بعد میں درود پاک پڑھیں، اس کے بعد آپ جگہ چھوڑ دیں۔ مگر جب جگہ چھوڑیں گے تو یہ نظر و نیاز بھی دینا ضروری ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو آپ خوشبوئیں لگاتی ہیں یہ وافر مقدار میں لگائیں تاکہ وہ چیزیں جو آتی ہیں وہ آپ سے خوشبو لیں، ٹھیک ہے نا، وہ آپ پاس گرد بیٹھیں، جو آپ پڑھائی کر رہے ہیں وہ بھی پڑھائی کریں، پھر تب جا کے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ کوئی احباب کے کہ میرا آثار ٹوٹ سکتا ہے، کوئی بندہ توڑ سکتا ہے، تو یہ جو آج آثار بتایا یہ کوئی شخص نہیں توڑ سکتا، نہ کوئی جنات نہ کوئی انسان، کسی قسم میں کوئی بھی علم ہو تو وہ اس کو توڑ نہیں سکتا ہے۔ آج کی جو مکمل تفصیلات تھی ڈر اور خوف کے حوالے سے کہ مضبوط آثار کیسے لگائیں گے، اور ہر احباب ایک ہیبت ناک چیز کا انتظار کرتا ہے کہ میرے سامنے، آپ تو کہتے ہیں جی میں تو جی بس ایسے ہی وظیفہ پڑھ رہا ہوں، بس کوئی اچھی چیز میرے سامنے آئے۔ آپ جب کسی چیز کو بلا رہے ہوتے ہیں تو دونوں چیزیں آتی ہیں، اچھی اور بری، جیسے کہ ایک اچھی سمیل آ رہی ہے، ایک گندی سمیل آ رہی ہے، اسی طرح وہ بھی چیزیں دونوں آتی ہیں سامنے۔ جو ہمارے مشاہدات میں شامل ہے وہ یہ ہیں، بہت سارے احباب کے اپنے اپنے مشاہدات ہیں جو لگا رہے ہوں گے، مگر ہمارے پاس یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، اچھی خوشبو کا بھی آنا اور سمیل کا بھی آنا۔ کیوں کہ یہ دونوں چیزیں اس پڑھائی کے اوپر موجود ہے، دیکھتی ہیں کہ یہ بندہ کس طرح رخ کرتا ہے، اچھی طرح یا بری طرح۔ تو کوشش کریں مضبوط آثار کے لیے یہ عمل پڑھیں، اور اس کے بعد جو آپ عمل پڑھ رہے ہیں نیک نیتی کے ساتھ پڑھیں، خلوص کے ساتھ پڑھیں، اور آپ کو پھر سرکل میں ڈر بھی نہیں لگے گا۔ جس کو ڈر لگتا ہے اس کے لیے بہترین مشورہ ہے وہ چلہ کشی کے نزدیک نہ جائے، کیونکہ جو ڈر گیا وہی مر گیا۔ جو نہیں ڈرتا ہے یہ چیزیں ان سے ڈرتی ہیں۔ پھر ایک بندہ بیٹھ کے چلہ کشی کے لیے اس کا یہ ہوتا ہے کہ یار میں مر جاؤں گا تو چھوڑو، جان چھوٹ جائے گی بس۔ ابھی یہ چیزیں جو ہے نا ڈرتی ہیں اس سے، پہ یہ بندہ پہلے ہی موت کو سر کے اوپر باندھ کے نا تو بیٹھا ہوا ہے، وہ چیزیں ڈرتی ہیں پھر اس سے۔ جو بندہ کہتا ہے او ہو ابھی کیا ہوگا، ابھی کیا ہوگا، ابھی کیا ہوگا، یہ چیزیں کہتی ہیں ٹھہر جاؤ۔ آپ کا برتن کھڑکنے کی آواز آتی ہے تو آپ کہتے ہیں جی بس ابھی وہ آگے۔ تو ڈر کو پہلے اپنے اندر سے نکالنا ہے۔ اس کو نکالنے کے لیے یہ جو آج کا ہم نے جو آپ کو سرکل دیا ہے پڑھائی کا، نقوش دیے ہیں، انشاءاللہ یہ مجرب نقش ہیں۔ کسی احباب کے اوپر جادو، جنات، تویزات، اثرات کی بندش ہو تو اس کو یہ نقوش دے سکتے ہیں، اور یہ پڑھ کے نقوش کے اوپر 3 دفعہ آپ دم کر دیں گے، اس کے اوپر بھی مضبوط اثار لگ جائے گا۔ آنے والے وقتوں میں کبھی بھی اس کے اوپر جادو، جنات، تویزات اثر نہیں کریں گے۔ امید ہے انشاءاللہ آگے جو سرکل والا معاملہ ہے یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس سے آگے والے معاملات ابھی درمیان میں جا کیا ہوتے ہیں چلہ کشی کے دوران، وہ بھی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ جب موکل کی حاضری ہوتی ہے، جن کی حاضری ہوتی ہے، وہ کس شکل میں رونما ہوتے ہیں، یا پھر وہ آپ سے کیا کلام کرتے ہیں، کھل کے باتیں کرتے ہیں آپ سے، تاکہ آپ کو مزہ آئے باتیں سنتے ہوئے بھی انشاءاللہ آپ کے حکم سے۔ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں ویڈیو کو شیئر بھی کرتے رہیں، اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن ایسے پریس کر دیا کریں تاکہ نئے آنے والی تمام تر ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں۔ اللہ حافظ۔